نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو ایمان کے تقاضا کیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روشنی میں اور کلام اللہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، خاموش رہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ارشاد گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق 3 اہم گوشوں کے بارے میں ہدایت جاری فرمائی ہے۔ ایک، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، دوسرا گھر آنے والے مہمان کی توقیر، اور تیسرے نمبر پہ زبان کی حفاظت، معنی اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور ان سب کو ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ کے ساتھ مربوط فرمایا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ وراثت کا بھی حقدار ہو جائے گا۔ حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، واللہ وہ ایماندار نہیں، واللہ اس کا ایمان نہیں، واللہ وہ مومن نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ایمان نہیں، عرض کیے گئے کون؟ اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو جو صوم صلاۃ کی پابند تھی مگر اپنے پڑوسی کے ایذا رسانی سے باز نہیں رہتی تھی، جہنمی قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون کو جو صوم صلاۃ کی اتنی پابند نہ تھی مگر پڑوسی کے ایذا رسانی نہیں کرتی تھی، یعنی اس کا خیال وغیرہ کرتی تھی، جنت ہونے کی بشارت دی۔ محسن انسانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی جائز مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کا سد باب کرو، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کو ہو جاؤ، اگر اسے خوشی اور مسرت ملے تو اسے مبارکباد دو، اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچی تو اس کو تسلی دو، فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے گھر کے آگے اتنی اونچی دیوار مت بناؤ کہ اس کی ہوا ہی رک جائے، الا یہ کہ اس کی اجازت ہو، ہانڈی کے اچھی خوشبو سے اسے ایذا نہ دو، کچھ شوربہ اس کے ہاں بھجوا دو، پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو تحفتاً کچھ پہنچا دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو فروٹ چھپا کر گھر لے جاؤ، اور دیکھو
تمہارے بچے فروٹ لے کر گھر سے باہر نہ جائیں تاکہ اس کے بچے اپنی محرومی پر رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پڑوسی ہونے کی حد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چاروں اطراف سے 40 گھر پڑوسی ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک محلہ گلی میں سکون پذیر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک ساتھ سفر کرنے والے بھی پڑوسی ہیں، فیکٹری اور دفتر، اسکولوں اور مدارس میں ایک ساتھ کام کرنے والے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، دونوں ہی کے حقوق اور فرائض ہیں۔ گویا یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں بلکہ یہ دو طرفہ ہے۔ ہمارے ہاں حقوق طلبی کا شور و غوغا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی لیے ہر پڑوسی اپنی جگہ نالا اور شکوہ رہتا ہے، ہر ایک فریضہ ادا کرتے تو دوسرے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو پڑوسی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار پڑوسی کا حق بتلایا ہے، یعنی اپنے گھر میں جو چیز پکاؤ تو ان میں شوربہ وغیرہ زیادہ کرو، پھل پھول لاؤ تو اس کو یا تو چھپا کے گھر کے اندر داخل کرو یا تو ان پڑوسی کو تو فتن دیا کرو۔